وعلى رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المفلحون حتى لهم مغفرة ورزق کریم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بڑی محبت کے ساتھ خاتم النبیین والمرسلین کی بارگاہ میں درود و سلام کرنا پیش کیجیے۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ درود و سلام کی سعادت حاصل کرنے کی دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں دین مدد سمجھنے کی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ جو ایمان لائے، ہجرت کی، خدا کی راہ میں جہاد کیا۔ والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی، جگہ دی اور مدد کی۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی وہ بلند مرتبہ شان والے ہیں جو سچے ہیں۔ لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم، اور عزت والا رزق ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 74 میں جو ترتیب ذکر ہے، اس سے پہلے بھی آیات میں یہی ترتیب ذکر ہے۔ ایمان تمام چیزوں پر ثابت ہے، بغیر ایمان کے کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان کا درجہ تمام چیزوں سے بلند ہے، ایمان کا نعم البدل ہی نہیں ہے۔ قیامت کے دن کے بارے میں ارشاد فرمایا، اگر کوئی ساری دنیا کی مال و دولت کو بطور فدیہ پیش کرے اور ایمان حاصل کرنے کی کوشش کرے تو اس کو یہ ایمان قیامت کے دن ملنے والا نہیں ہے۔ اتنی بڑی نعمت اور اتنی بڑی دولت ہے۔ یہاں ایمان والوں میں سے پہلے ان کا ذکر کیا جو اپنے درجہ کے اعتبار سے فضیلت والے ہیں، یعنی وہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی۔ اب یہاں یہ بات آپ کے ذہن نشین رہے، جتنے صحابہ کرام ہجرت کرنے کی جن کو سعادت حاصل ہوئی ہے، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کرنے کی خدا کی راہ میں جن کو سعادت حاصل ہوئی ہے، اور اس سے پہلے والی آیت میں یہ ذکر تھا کہ انہوں نے یہ جہاد اپنے مالوں سے بھی کیا ہے اور اپنے نفسوں سے بھی کیا ہے، جانوں سے بھی کیا ہے۔ اپنے مال بھی خدا کی راہ میں خرچ کیے ہیں اور اپنی جانوں کے نذرانے بھی خدا کی راہ میں پیش کیے ہیں۔ فرمایا یہ جو ایمان والے ہیں، جو مہاجرین ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں، یہ شان والے مومن ہیں۔ والذین آووا ونصروا، آگے ذکر ہوا تو خدمات ذکر ہے انصار صحابہ کرام۔ ایک یہ کہ انہوں نے رہنے کے لیے جگہ دی، ٹھہرنے کے لیے جگہ دی، ونصروا، اور دوسرا انہوں نے مہاجر صحابہ کرام مدد کی۔ یہاں تک تو بات تھی مہاجرین اور انصار کی۔ صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جنہوں نے ہجرت نہیں کی، فتح مکہ ہو گیا، ایمان لے آئے اور وہیں پہ رہے۔
ضرورت ہی پیش نہیں آئی ہجرت کرنے کی؟ کیا وہ صحابہ اکرام اولئک هم المؤمنون حقا میں شامل ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ عادل ہیں، معصوم عن الخطا، ہم صرف انبیاء کرام اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو سمجھتے ہیں، ان کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں اگر کوئی پوری زندگی گناہوں سے بچا رہے اس کو ہم محفوظ عن الخطا کہتے ہیں، معصوم عن الخطا اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، رسول ہیں اور فرشتے ہیں۔ محفوظ عن الخطا کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے گناہوں سے بچا رہا، اور ہمیشہ گناہ سے وہی بچتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر گناہوں سے نہیں بچا جا سکتا۔ صحابہ اکرام کے عادل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ عادل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے اگر کوئی گناہ صادر ہو جائے تو وہ اس گناہ پر ثابت قدم نہیں جاتے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں یہ توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ اس سے توبہ کرتے ہیں۔ اب یہ جو لہم مغفرہ بالکل اس کے ساتھ ہی ذکر ہے کہ ان کے لیے بخشش ہے، یہاں دو بخششیں مراد ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ پہلے کافر تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، جو ہاتھ کے کفر میں گناہ تھے وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے۔ اور حدیث طیبہ بھی ہے کہ یہ جو کلمہ طیبہ ہے یہ اپنے سے پہلے کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ جب کوئی کافر کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے ذمہ کوئی بھی گناہ باقی نہیں رہتا۔ دوسری بخش یہ ہے کہ اگر کہیں خطا ہو جائے، کہیں کوئی کمی رہ جائے تو پھر یہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ ان کے لیے سند اللہ تعالیٰ نے یہ جاری فرمائی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی شان والے سچے مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ کون؟ صحابہ اکرام۔ اور آخر میں ارشاد فرمایا ورزق کریم، یہاں رزق کا لفظ اس لیے ارشاد فرمایا کہ وہ جو صحابہ اکرام قسم معاش کے لیے نکلتے ہیں اللہ ان کو رزق عطا فرماتا ہے، اور کریم اس لیے فرمایا کہ صحابہ اکرام کو رب تعالیٰ نے وہ رزق بھی عطا فرمایا ہے جس میں ان کی محنت اور مشقت بھی عزت والی ہوگی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین کی عظمت و شان پر یہ آیت ہے۔ مہاجرین ہوں، انصار ہوں، کلمہ پڑھنے والے جن کو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہو گئی، آپ کی سجدت نصیب ہو گئی، آپ کی بارگاہ کی حاضری نصیب ہو گئی۔ المؤمنون کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ کائنات میں قیامت تک جتنے ایمان لائیں گے ان سب پر صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔